الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصح پبلک اسکول کے عزیز طلباء و طالبات، محترم والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے کرم و فضل سے بعافیت ہوں گے۔ مجھے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں، بالخصوص بچوں کے والدین کی خدمت میں موجودہ حالات میں عرض کرنا ہے۔ جن حالات سے اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے، یہ پینڈیمک کا جو دور چل رہا ہے، اس سے سب متاثر ہیں۔ دنیا کا ہر فرد متاثر ہے، بڑا چھوٹا، مالدار غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، ملازمت کرنے والا یا مالک، سب کے سب متاثر ہیں۔ کچھ دنوں سے الحمدللہ رمضان المبارک کے ختم کے بعد ملک میں ہمارے ایسے لگا کہ لاک ڈاؤن کھلا ہے، ان لاک شروع ہوا ہے، تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ وائرس بھی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت کی کچھ مالی مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے ساری چیزوں کو کھول دیا۔ ان کو ریونیو کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو حکومت نے ساری چیزیں کھول دی۔ اور ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ مسجدیں بھی کھلی ہیں، اور اسکولوں کے نظام کے سلسلے میں حکومت مختلف موقعوں پر مختلف باتیں کہہ رہی ہے کہ کبھی کہتی ہے کہ جولائی میں ہوگا، اب معلوم ہوا کہ جولائی سے بڑھ کر اگست یا اگست سے بھی آگے یہ سلسلہ چلے گا، تو اس کے بعد اس کا پروگرام بنے گا۔ اور ہم خود دیکھ رہے ہیں اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اور موجودہ حالات میں، بالخصوص ہمارے شہر بنگلور اور کرناٹک کے اندر حالات تھوڑا تیزی سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے مختلف جگہوں پر اس کی فکر بھی ہو رہی ہے، مساجد کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی، محلوں کے اندر بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم حالات سے کو سمجھنے اور حالات میں پورا مکمل احتیاط برتنے کی کوشش کریں۔ ہم انشاءاللہ اسی حالات کی سنگینی اور کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اپنی اسکول کے اندر بھی یہ مشورہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی حرج نہ ہو، لہذا بچوں کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے۔ حکومت نے حالانکہ زوم کلاسز، آن لائن کلاسز گریڈ 1 to 5 کے لیے لینے سے منع کیا، لیکن ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ 1 to 6 تک ہم زوم کلاسز، آن لائن کلاسز تو نہیں لیں گے، لیکن ایک مختلف ایک متبادل، ایک آلٹرنیٹ کے طور پر ہمارے بچوں کے لیے ہم نے الحمدللہ سوچا ہے کہ 1 to 6 تک روزانہ ہم آن لائن ہوم کلاسز کے نام پر شروع کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے ہماری ساری ٹیچرز کو ٹریننگ بھی الحمدللہ دی ہے۔ مختلف ٹریننگ دینے والے ٹرینرز کو لے کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری ساری ٹیچرز کو الحمدللہ ٹریننگ دے دی گئی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ ایک ہفتے سے ایک ریہرسل کے طور پر، تجربے کے طور پر ہم نے ماشاءاللہ کام بھی شروع کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے پیرنٹس کو ماشاءاللہ بہت اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس ایکٹیویٹیز میں بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ بھی لے رہے ہیں۔ خود پیرنٹس نے اس کے فائدے کو محسوس بھی کیا ہے، بڑی خوش آئند بات ہے۔ حالات جیسے بگڑے تو اس وقت پر سب متاثر ہوئے، اور مالی اعتبار سے کمزوریاں سب کے پاس پائی جا رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اسکول کے اندر ابھی اس طریقے سے ایڈمیشن بھی نہیں ہوا ہے جیسے عام طور سے ہوتا ہے۔ اپریل مئی کے اندر داخلے ہوتے ہیں، پرانے بچے، ان کے بھی ایڈمیشن مارچ اور اپریل میں پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی تھوڑی کمزوری آئی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم منقطع نہ ہو۔ 7 سے 10 تک کے لیے آن لائن کلاسز زوم پر چل رہے ہیں، پہلے سے بھی شروع ہو چکا ہے سلسلہ، اور کل پیر سے، منڈے سے باقاعدہ اس کے کلاسز کا بھی پورے طور سے فل فلج نظام بنا ہوا ہے، اس کے مطابق کام چلے گا۔ ہمارے پاس بھی کچھ پیرنٹس اگر اپنے مالی اعتبار سے کچھ کمزوری کی بات بھی کرتے ہیں، ہم پھر بھی یہ اللہ کے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مجبوریوں کو دور فرمائے
اور موجودہ جو حالات اس وقت آئے ہیں، ان حالات سے اللہ تعالیٰ سب کو باہر نکالے، جلد از جلد نکالنے کی اللہ تعالیٰ صورتیں شکلیں پیدا فرمائے۔ بہت سارے لوگ مجبور بھی ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ سن کر بڑا رنج ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ کیسے ہو گئے، اور کیا کرنے والے، کھاتے پیتے گھر آنے والے، ان کے ہاں بھی کمزوریاں آ گئی ہیں۔ بہرحال ہماری یہ کوشش ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جلد از جلد عافیت کا انتظام فرما دے، عافیت کے ساتھ روزی کا انتظام فرما دے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے بچوں نے بڑی دلچسپی لی ہے اس سلسلے میں، آن لائن کلاسز میں، اور بھی ہمارا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہماری گزارش آپ سے، والدین سے بالخصوص یہ ہے کہ جب آن لائن کلاسز ہوں گے، چھوٹے بچوں کے ہوم کلاسز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو چل رہا ہے، تو اس میں آپ بچوں کی نگرانی کریں۔ اسمارٹ فون بچوں کو صرف ایکیڈمک پرپس کے لیے دیں، باقی موقعوں پر ان کو اسمارٹ فون ہرگز نہ دیں، اس کا آپ خیال رکھیں۔ جب کلاس چلتی ہے تو اس وقت پر تھوڑا سا وقت آپ اگر ان کے ساتھ دے دیں، بالخصوص مائیں بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت دے دیتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تعلیم بھی ہوگی اور اچھی نگرانی بھی ہوگی اور اچھی تربیت بھی ہوگی۔ جو ہم چاہ رہے ہیں اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہو سکتی ہیں۔ اسکول کی طرف سے پوری خوش دلی کے ساتھ اور پورے طور پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اس لیے ہم نے رسک لے کر ہماری ٹیچرز کو باقاعدہ بلا کر یہاں ٹریننگ بھی دی ہے۔ اب وہ ٹیچرز انشاءاللہ چاہے تو اپنے گھروں سے زوم کلاسز اپنے گھروں سے بھی لے سکتی ہیں، یہاں کر بھی لے سکتی ہیں، اس کا نظام بنا ہوا ہے۔ تو آپ حضرات سے اور خواتین سے بالخصوص ہماری یہ گزارش یہی ہے کہ آپ بچوں کی نگرانی، بچوں کی تربیت کا بھرپور انتظام کریں۔ بچوں کو آن لائن کلاسز کے موقع پر بچوں کے ساتھ ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، بچوں کا صحیح وقت گزرے گا۔ اسکول کے لیے بھی جب وہ اسکول کھلے گی تو پھر جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ انہوں نے مس کر لیا ہو، تو سارے کلاسز کا بھی انشاءاللہ ان کے لیے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ ماشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں ایک ایکٹیویٹی دینی اعتبار سے سورہ ملک کی دی گئی، ایکیڈمکس کے علاوہ، ایکٹیویٹیز کے علاوہ ہم نے سورہ ملک کی ایکٹیویٹی دی، تو اس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے بچوں نے سورہ ملک کو ماشاءاللہ یاد کر لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کو اسکول کھلنے کے بعد انعام بھی دینے والے ہیں۔ تقریباً 15 بچوں نے سورہ ملک یاد کر لیا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک طالب علم نے، ایک اسٹوڈنٹ نے، 3rd اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اس لاک ڈاؤن میں رمضان سے پہلے 2-2.5 مہینے کے اندر 5 پارے قرآن مجید کے حفظ کر لیے ہیں۔ 3rd اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے۔ ایک اور بچے نے ماشاءاللہ 2 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ اس طرح اس چھٹی اور لاک ڈاؤن کو انہوں نے غنیمت سمجھ کر اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ والدین نے اس پر محنت کی ہے۔ اگر ہماری ساری مائیں، ہمارے بچوں کی اور سارے پیرنٹس تھوڑی سی اور توجہ دیتے ہیں تو دینی اعتبار سے بھی ان کی انشاءاللہ اچھی نگرانی ہوگی، فائدہ ہوگا، اور ایکیڈمکس کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ان کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس ایک ہفتہ جو ہوا ہے کلاسز ایکٹیویٹیز شروع کرنے کے بعد، آئندہ جب فل فلیج کلاسز شروع ہو رہے ہیں منڈے سے، اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی غرض سے ہم نے آج کا یہ ویڈیو جاری کیا ہے۔ تو یہ موجودہ جو حالات ہیں اس سلسلے میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، بہت زیادہ متوجہ ہونا ہے۔ رمضان میں اور رمضان سے پہلے جو شروع کے لاک ڈاؤن کے دن تھے، اس میں کچھ اہتمام تھا، ڈر اور خوف کا ایک ماحول بھی تھا، فکر تھی، اللہ کی طرف رجوع، انابت، استغفار، دعاؤں کا اہتمام، رمضان میں بالخصوص نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن اب جیسے لاک ڈاؤن کھلا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا تو وائرس بھی ختم ہو گیا، بیماری بھی ختم ہو گئی، اب ہم سب آزاد ہیں۔ یہ ایک تصور عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات اور بگڑ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، 100 بار اللہ حفاظت فرمائے کہ حالات کے بگڑنے کے بڑے قوی امکانات ہیں، جس کو ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں۔ شہر بنگلور کے اندر خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمانوں کی اموات 2-2، 3-3، 4-4 ایک دن میں ہو رہی، جس کی تدفین کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی ساتھی الحمدللہ اپنے اللہ کے کرم سے نبھا رہے ہیں۔ اس لیے ان حالات میں ایک تو اپنا احتیاط کا پہلو بہت برتنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پریکاشنری میجرز جتنے بتائے جاتے ہیں ان کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز حضرات جو فرماتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کہتے ہیں،
تو ڈاکٹروں کی جو ہدایات ہیں، امیر شریعت کی طرف سے بھی جو ہدایات جاری ہوئی ہیں، سب ہمارے مشوروں سے ہوئی ہیں، تو ان مشوروں کے مطابق ہم اپنے اوقات کو گزاریں، گھروں کے اندر بھی اور گھروں کے باہر جب مجبوری میں جانا ہے وہاں بھی پورے طور سے احتیاط کا پہلو برتنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے بچوں کو بالکل باہر نہ بھیجیں، بڑوں کی نگرانی ہو، بڑے حضرات کے ساتھ بڑا رحم کا، شفقت کا معاملہ ہو، اور ان کا بہت زیادہ ہم لحاظ اور خیال رکھیں، اس کی بھرپور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اس موقع پر ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام اور صدقہ و خیرات کا اہتمام۔ صدقہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ بلاؤں کو اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ بلائیں، مصیبتیں، وبا جو آئی ہے، آزمائش ہے یا انسانی کرتوت ہے، جو بھی ہے، اس وقت یہ بیماری، یہ وبا بیماری بن گئی ہے، مرض بن گیا ہے، تو اس مرض سے اب بچنے کی جو صورتیں، تدبیریں، احتیاط کے پہلو اختیار کرنا ہے، اس میں ہم بالکل غفلت نہ برتیں، کوتاہی نہ کریں، بھرپور پورے طریقے سے احتیاط کا پہلو کریں، اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں صدقے کا بھی اہتمام ہو، دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، نمازوں کا، تلاوت کا۔ اسی طرح امیونٹی، باڈی کے اندر جو امیونٹی پیدا کرنا ہے، اس امیونٹی کو، قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں، اس کو پیدا کرنے کے لیے حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طبی اعتبار سے، میڈیسین کے اعتبار سے بہت ساری رہنمائیاں بہت پہلے فرما دی ہیں، لہٰذا اس کو بھی ہم اپنائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی کا استعمال، شہد کا استعمال، سنا پتے کا استعمال، وہ اس کے طریقے معلوم کر لیے جائیں، اس کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، تاکہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے بدن میں قوت مدافعت پیدا ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے تو آدمی اپنی صحت کے بلبوتے پر اللہ کی مدد سے اس بیماری سے آسانی کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کو بھی اپنانے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے موقع بموقع کچھ نہ کچھ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کل جو ہے سولار ایکلپس ہے، سولار ایکلپس کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل اور طریقہ بتایا ہے، اس کو بھی ہم اپنائیں۔ نماز کسوف جس کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ کل اخباروں کے ذریعے اور ویڈیو کے ذریعے، امارت شریعہ کے ذریعے انشاءاللہ شائع ہوگا۔ اس کو دیکھیں، اس کے مطابق گھر کے سارے افراد، بچے، بڑے، مرد، عورتیں، سب مل کر نماز کا، تلاوت کا، دعا کا خوب اہتمام ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس میں جو غلط فہمیاں، وہم اور توہمات ہوتی ہیں، وہ مس کنسپشن جو ہوتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ، دھیان ہرگز نہ جائے، بلکہ جو صحیح باتیں حدیث میں آئی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہماری پیرنٹس کے ذریعے، ہمارے پیرنٹس کے سامنے ہمیں لانا چاہتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی ہدایت دینا چاہتے تھے، آپ کو بھی ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے مطابق کریں۔ ہمارے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، ہماری سٹاف کے لیے بھی، ہماری ٹیچرز کے لیے بھی اپنی مخصوص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اس مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ادارے کو چلنے اور چلانے کی توفیق بھی دی ہے، اور ایک کام ہو رہا ہے، اور ایک کام سلسلہ جاری رہے۔ جو کچھ مشکلات ہیں سب کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، ان مشکلات کے ساتھ بھی اسکول کو چلانے کی پوری جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ردم کو باقی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے بھی بالخصوص دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نیک توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے امن اور امان میں اور عافیت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔